یہ یوم علی کے جلوس بند کر دو ورنہ ہم قیامت برپا کر دیں گے۔ مزید اس بیانیے میں کچھ شیعہ علماء کے نام لکھے اور کہا کہ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ملک پاکستان کے حالات خصوصاً امن و امان کے حوالے سے بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ مسلکی انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تکفیریت ہے، شدت پسندی ہے، جس کے خلاف ہم اور حسینی جذبہ رکھنے والے تمام افراد ایک عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور ذمہ داران نے ہمیشہ حکومت کو متوجہ کیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، ریاست کے اندر ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں، لیکن بر وقت کارروائیاں نہ کی گئیں، حکومت کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئیں، اور یہ کالعدم جماعتیں، یہ گروہ جو یہاں پر بدامنی پھیلا رہے ہیں، در حقیقت بیرونی ملک دشمن قوتوں کے کہنے پر یہاں پر بدامنی پھیلاتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے۔ اور خاص طور پہ کے پی اس وقت ان عناصر کے نشانے پر ہیں۔ وہاں کے جو حالات خصوصاً پارا چنار میں گزشتہ 1.5 سال سے جو خون ریزی جاری ہے، اور 165 دن گزر گئے، راستے مکمل طور پر بند ہیں، اور گزشتہ 3 ہفتوں میں کے پی میں 5 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں انہی خوارج کی طرف سے۔ اور یہ ماہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں، اور ابھی انتہائی اہم ایام ماہ رمضان میں آنے والے ہیں، ایام علی، جن میں ملک بھر میں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ان تکفیری یزیدی عناصر کے دلوں میں مولا علی علیہ السلام سے دشمنی صدیوں سے ہے، اور یہ دشمنی، یہ بغض ظاہر کر کے اپنی پہچان کراتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اور ان عناصر نے اس دشمنی کا اظہار برملا کیا ہے۔ کچھ ہی روز پہلے اسی گروہ کی جانب سے ایک بیانیہ نشر کیا گیا ہے، شائع کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پشاور کے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یوم علی کے جلوس بند کر دو ورنہ ہم قیامت برپا کر دیں گے۔ مزید اس بیانیے میں کچھ شیعہ علماء کے نام لکھے اور کہا کہ اب ان کی باری آنے والی ہے، اور وہی پرانی باتیں کہ تم لوگ مشرک ہو، یہ مجلسیں بند کر دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پاکستان کی زمین تم پہ تنگ کر دی جائے گی، اور اگر یہ باتیں نہ مانی گئیں تو رمضان کا آخری ہفتہ قیامت لے کر آئے گا۔ یہ اس بیانیے میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کی، ریاستی اداروں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے، سیکیورٹی کے انتظامات کو بہت سیریسلی لیا جائے، کیونکہ یہ عناصر تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خون ریزی ہو، اور اب تو یہ بیان دے چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور ان عناصر کے خلاف بھی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو خواہش ہے ان یزیدیوں کی، یہ ان کی آج سے نہیں صدیوں سے ہے کہ کسی طریقے سے یہ جلوس رک جائیں، یہ عزاداری ختم ہو جائے، مجلسوں کو بند کر دیا جائے، اس ذکر کو دبا دیا جائے، تو یہ ان کی خواہش ہی رہے گی۔ انشاءاللہ یہ عناصر خود مٹ جائیں گے، لیکن یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ نہیں رکے گا، ذکر علی جاری و ساری رہے گا، اور دشمنان علی نامراد ہوں گے، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے، قول رسول ہے، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب حق کو دبانے کی کوشش کی گئی باطل کی طرف سے، حق اتنا ہی ابھر کر سامنے آیا۔ حسینی کبھی موت سے نہیں ڈرتے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے دنیا کے ہر فرد کو۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مومنین کو ڈرا کر دھمکا کر ذکر علی دبا لیا جائے گا، ذکر علی روک دیا جائے گا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ البتہ اس طرح کے بیانات سے ان کی بے چینی کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یہ بے چین ہے، اور پریشانی نے یہ ہے کہ ذکر علی جو کہ دنیا کے کونے کونے میں اس وقت ہو رہا ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر عزاداری نہیں، جہاں پر ذکر حسین اور ذکر علی نہیں ہو رہا؟ بھئی یہی ان کی بے چینی ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ افغانستان میں یہ عزاداری نہیں رک سکی، گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے روک دیا جائے اس سلسلے کو، لیکن اتنی شہادتوں کے باوجود مومنین میں جذبہ ختم نہیں ہو رہا، اور یہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ مومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔